بیت المقدس کے لیے کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، غزہ کی سرزمین کو کربلا کی سرزمین بنا دیا گیا ہے، کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا، کتنی عورتوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے جوانوں کو شہید کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا، گھر میں قیدی بنا کر رکھا گیا، حتیٰ کہ ظلم کی انتہا یہ ہو گئی وہاں پر کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا نہیں دیا اور مسلمانوں کے جوانوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ان کے جسم کو ننگا کر کے ان کو ڈال دیا، اور جب وہاں سے نکالا جا رہا ہے تو مسلمانوں کی سے ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ اتنا ظلم و تشدد بیت المقدس کی خاطر آج ہو رہا ہے۔ مسلمان چاہ رہا ہے کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ اگر اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جلال عطا فرمایا تھا، وہ جلال تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہے۔ ایسا جلال یاد رکھیے گا، وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا عمر ہے، اس کے چہرے میں اللہ نے وہ جلال رکھا ہے کہ اس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیت المقدس کے لیے کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، غزہ کی سرزمین کو کربلا کی سرزمین بنا دیا گیا ہے، وہاں پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو ستایا، بیت المقدس کو فتح نہیں ہونے دے رہے، بیت المقدس آزادی کی بہاریں نہیں لے پا رہا ہے، لوگ وہاں آزادی کی بہاریں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مسلمان بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر آزادی کا جھنڈا نہیں لہرا پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں پر یہ ظالم حکومتیں غالب آ گئیں اور مسلمان کچھ کر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آج جس بیت المقدس کے لیے، جس فلسطین کے لیے اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، مسلمان اس کو فتح نہیں کر پا رہا ہے۔ کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا، کتنی عورتوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے جوانوں کو شہید کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا، گھر میں قیدی بنا کر رکھا گیا، حتیٰ کہ ظلم کی انتہا یہ ہو گئی وہاں پر کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا نہیں دیا اور مسلمانوں کے جوانوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ان کے جسم کو ننگا کر کے ان کو ڈال دیا، اور جب وہاں سے نکالا جا رہا ہے تو مسلمانوں کی سے ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ اتنا ظلم و تشدد بیت المقدس کی خاطر آج ہو رہا ہے۔ مسلمان چاہ رہا ہے کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے، مگر سنیے، اللہ رب العزت نے جس بیت المقدس کے لیے آج اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اسی بیت المقدس کو سب سے پہلے آزاد کرانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آزاد کرایا۔ اس زمانے میں آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس زمانے میں عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ عیسائیوں کا پادری جس سے لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، مگر جب حضرت عمر مسند خلافت پر بیٹھے، اللہ پاک نے حضرت عمر کو وہ جلال عطا فرمایا تھا کہ بیت المقدس کے اندر گھس کر حضرت عمر اس عیسائی پادری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیت المقدس کی چابی چھین کے لے کر آئے تھے، اور بیت المقدس اپنے نام پر یعنی آزاد کرا کر مسلمانوں کے نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ اور سنیے، آپ کبھی ہندی میں کتابیں منگائیے، ایک تو آج کل ٹائم مل نہیں پاتا ہے لوگوں کو پڑھنے کا، اگر ایک بندہ روز صحابہ اکرام یا رسول اللہ کی سیرت پر صرف ایک چیپٹر پڑھے، پورے دن بھر میں صرف ایک چیپٹر، تو اندازہ لگائیں مہینے میں کتنے چیپٹر ہوئے، کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن میں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم علم دین سے دور، اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اسی لیے رسوا ہو رہے ہیں۔ آپ سوچئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سیاست کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو سیاست کرتے ہوں گے، راجنیتی میں ہوں گے، نہیں ہوں گے تو اچھی بات ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اگر ہوں گے تو وہ بھی سنیں۔ سیاست ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کے زمانے کے لوگ کر رہے ہیں، سیاست حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کی ہے، حضرت عمر بن خطاب نے کی ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی کی ہے، حضرت مولا علی نے بھی کی ہے۔
یعنی راجنیتی صحابہ اکرام نے کی ہے، خلفائے راشدین نے کی ہے، فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں الگ ہوتی تھی، اس زمانے میں الگ ہے، لیکن راجنیتی سب نے کی۔ حضرت عمر بن خطاب جب خلافت آپ نے سنبھالی تو کیسے خلیفہ تھے کہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک، 22 لاکھ مربع میل کی زمین کے مالک تھے حضرت عمر، مگر جب رات کا سناٹا ہوتا تھا تو نکل جاتے تھے خود چادر اوڑھ کر اور گھروں میں جھانک جھانک کر دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، اگر کوئی بھوکا ہو تو عمر اس کی خیرگیری فرمائے، عمر اس کے گھر میں راشن پہنچائے، عمر اس کے کھانے کا انتظام کرے۔ ایسی سیاست حضرت عمر بن خطاب نے کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، ایسا جلال کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر سے کچھ کہہ دیا آپ کے دور خلافت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری جانب سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ میرا نام عمر ہے، میرا نام عمر ہے، جب دین کی بات آئے گی اور دین کی مخالفت کوئی کرے گا، یہ حضرت عمر کے جملے نقل کر رہا ہوں جو میں نے اپنے استاد سے سنے تھے جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں، ہمارے استاد بیان فرما رہے تھے کہ اس وقت اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرا نام عمر ہے، اگر دین کی بات آئے گی تو میں نہ آگے دیکھوں گا نہ پیچھے دیکھوں گا، اور ان جملوں کو آپ حیا کے خلاف نہ سمجھیں، جب دین کی بات آتی ہے تو اولیاء اللہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عمر میرا نام میری ماں نے عمر رکھا ہے، جب دین کی بات آئے گی کوئی دین کی مخالفت کرے گا تو عمر اپنی تقوی پرہیزگاری نہیں دیکھے گا، عمر اس شخص کی ایک ٹانگ زمین پہ رکھے گا اور دوسری ٹانگ آسمان پر رکھے گا اور دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا۔ یہ ہمارے جملے نہیں ہیں، یہ حضرت عمر 1400 سال پہلے ان کے جملے نقل کر رہا ہوں۔ کیسا جذبہ ایثار تھا، دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ کیسی حکومت تھی کہ جو کورٹ کچہریاں آج جو قائم ہیں یہ سب سے پہلے حضرت عمر نے اپنے دور میں قائم کی تھی، ان کا صدقہ ہے جو آج قائم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمر کے غلاموں کی سنی نہیں جا رہی ہے، آج نہیں سنی جائے گی، کیا ہوا انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے تب سنی جائے گی، لیکن سنی ضرور جائے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا، لیکن آپ کے دل میں خشیت الہی ایسی معجزن تھی کہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک، بیت المقدس کو اپنے ہاتھ سے آزاد کرانے والے، ایسا خوف بسا ہوا تھا، ان کو پتا تھا کہ میں جنتی ہوں، وہ جانتے تھے ہم جنتی ہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میرا عمر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، ابن جراح جنتی ہیں، سعید و سعد جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں۔ 10 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں حضور نے کہہ دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، بلکہ امام علی مقام امام حسن امام حسین بھی تھے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ میں جنتی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی حضرت عمر فرماتے ہیں لو ماتت شاۃ علی شط الفرات داعیۃ لظننت ان اللہ تعالی سائل عنہا یوم القیامہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور حکومت میں، میری خلافت میں، جب میں مسند پہ بیٹھا ہوں، میری خلافت میں اگر نہر فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو عمر کو ڈر لگ رہا ہے کہ میدان محشر میرا اللہ عمر سے پوچھ نہ لے کہ عمر بتاؤ حکومت تمہاری تھی، بکری بھوکی کیسے مری۔ یہ ہے سیاست، اس کو کہتے ہیں راجنیتی۔ آج تو سیاستیں ایسی ہونے لگی ہیں صرف اپنا ہی پیٹ بھرا جا رہا ہے، رسول اللہ کی امت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور وہ ایک عمر جو ہمیں سیاست سکھا کر گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر نہر فرات، انسان تو انسان، جانوروں کا حق ایسے ادا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر بکری بھوکی مر گئی میری حکومت میں
تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بروز قیامت میرا اللہ مجھ سے یہ پوچھ نہ لے کہ حکومت تمہاری تھی، تم مسند پہ بیٹھے تھے نا، حکومت تمہاری تھی، بتاؤ بکری بھوکی کیسے مری؟ تو مجھے اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اندازہ لگائیں آپ، آج ہم اور آپ کس خیال میں ہیں؟ اگر ہمارے پاس مال و دولت اگر آ جائے تو ہم اپنے بھائیوں کو ہی بھول جاتے ہیں، وہاں تو بکریوں کا، جانوروں کا خیال کیا جا رہا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کا ہی حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، ہمارے گھر والے ہم سے ناراض ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، مسکینوں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ہم کیا بتائیں وہ کیا تھے، ان کی زندگی جتنی پڑھی جائے اتنی کم ہے۔ کتابیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، اوراق ختم ہو جائیں گے، اگر پوری روئے زمین کے درختوں کو قلم بنایا جائے اور روئے زمین کے سارے سمندروں کو سیاہی بنایا جائے اور پھر رسول اللہ کے جانثاروں کی تعریفیں لکھی جائیں تو وہ قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مصطفیٰ کے ایک غلام کی کما حقہ تعریف ختم نہیں ہوگی۔ قیامت تک مورخ لکھتا رہے، تاریخ لکھنے والے لکھتے رہیں، مگر مصطفیٰ کے غلاموں کی تاریخیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ کے غلام تاریخیں رقم کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کے اندر، ان کے دل میں عاجزی اور انکساری ایسی تھی کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ کے بیٹے نے یہ کرتے کی جو آستین ہوتی ہے، کرتے کی جو آستین، یہ کلائی سے نیچے پہنچ گئی اور آپ کے بیٹے نے ایسا کرتا پہن لیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور جب آستین کلائی کے نیچے پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نالائق، کیا میں نے اسی لیے تجھے پیدا کیا تھا کہ تو اتنے بڑے بڑے کرتے پہنے، یہ ریشمی کرتے پہنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی جو کلائی کے نیچے کرتے کی آستینیں پہنچ رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے کاٹا، ان کو اتنا کر دیا۔ کیوں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تیرے دل میں غرور کا بیج نہ اگائے۔ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں سب کو منع کر دیا تھا کہ میرا دور حکومت ہے۔ آپ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، رسول اللہ کے دور میں قیام اللیل تھی، سارے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن جماعت کے ساتھ تراویح نہیں تھی رسول اللہ کے دور میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ قیام اللیل ادا کر رہے ہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ الگ الگ نہ پڑھو، اس قیام اللیل کو ایک شکل دے دو جماعت کی۔ حضرت ابی ابن کعب اس وقت کے سب سے بڑے قاری، سید القرہ مانے جاتے تھے صحابہ اکرام میں، ان کو بلایا گیا، ان سے کہا کہ تم امامت کرو۔ حضرت ابی ابن کعب نے تراویح پڑھائی، تو تراویح کی جماعت شروع کرانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، اب اندازہ لگائیں آپ، قیامت تک تراویح ہوتی رہے گی، اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ نیک کام حضرت عمر نے شروع کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے گا۔ مصر، ایجپٹ، مصر کی حکومت حضرت عمر کے ہاتھوں میں تھی اس وقت۔ مصر کی حکومت حضرت عمر کے ہاتھوں میں تھی، اور مصر کی حکومت میں وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا حضرت عمر نے، کس کو؟ اپنے ایک ساتھی کو گورنر بنا کر بھیجا، انہی کے دور کا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے منع کر دیا تھا کہ تم اپنے دربار میں کسی کو بیٹھاؤ گے نہیں،
کوئی تم سے ملنے آئے ڈائریکٹ ملو گے، وسیلہ نہیں لگاؤ گے۔ توجہ کیجئے گا، بس آخری واقعہ ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ کسی کے وسیلے سے نہیں ملو گے، ڈائریکٹ ملے گو، جو آئے گا سب سے ملاقات کرنا ہے، چاہے دولت مند ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، کوئی ہو، سب سے ڈائریکٹ ملنا، دروازے پر درباریوں کو کھڑا نہ کرنا۔ دوسری بات، ریشمی کپڑے نہ پہننا، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، ہمیشہ سادگی میں رہنا، کبھی اپنے دل میں غرور کا بیج نہ آنے دینا۔ حضرت عمر نے یہ وصیتیں کی اور ان کو بھیجا مصر، اب جاؤ تم گورنر ہو وہاں کے۔ حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا، تخت پر بٹھایا۔ وہاں سے خبر آئی کہ اے عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ نے جس کو گورنر بنا کر بھیجا تھا، وہ جو وصیتیں کی تھی وہ وصیتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ کیا پورا نہیں ہو رہا ہے؟ ان کے دربار میں درباری بھی ہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں ملتے ہیں، وسیلہ لگواتے ہیں، درباریوں کو بھیجتے ہیں، اپنے وزیروں کو بھیجتے ہیں، اور وہ ریشمی کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شکایت سنی تو محمد بن مسلمہ کو بھیجا، اپنے ایک رائٹ ہینڈ کو بھیجا، کہنے لگے کہ جاؤ یہ میرا خط ان کو دے دینا اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کئی مہینوں کے سفر کے بعد وہ گورنر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دربار لگا ہوا ہے، کھڑے ہیں، سر نیچے ہے، آنکھیں نیچے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک ہی جملہ کہا، کیونکہ ڈرتے تو تھے نہیں کسی سے، اللہ پاک نے ہیبت عطا فرمائی تھی، جلال عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنی اوقات بھول گئے ہو؟ آج تمہارے پاس عہدہ آ گیا ہے، آج تمہیں حکومت مل گئی ہے، تم اپنی اوقات بھول گئے؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارا باپ بکریاں چرایا کرتا تھا پہاڑوں پر، جنگلوں میں؟ آج تمہیں عہدہ مل گیا ہے، تم اپنی حیثیت بھول گئے ہو۔ میں نے کہا تھا کہ ریشمی کپڑے نہ پہننا، درباریوں کو نہ بیٹھانا، ڈائریکٹ مخلوق خدا کی خیر گیری کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ڈائریکٹ ان سے ملنا، مگر تم نے درباری بھی بیٹھائے، ریشمی کپڑے بھی پہنے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے تمہیں جو حکومت دی تھی وہ میں واپس لیتا ہوں اور تمہیں 1000 بکریاں دیتا ہوں، پہاڑوں پر جاؤ، جس طریقے سے تمہارا باپ بکریاں چراتا تھا اسی طریقے سے بکریاں چراؤ، جب تمہیں تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات یاد آ جائے تب عمر کے پاس آ جانا، دوبارہ عمر تمہیں حکومت عطا فرما دے گا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے اسلاف، جنہوں نے دین کی خاطر دین کا کام تو کیا ہی کیا ہے، مگر کبھی بھی دکھاوا اور نمائش نہیں کی۔ حاکم تھے نا، حکومت تھی ان کے پاس کیا نہیں تھا، مگر غرور نہیں آیا کبھی۔ وہی عمر بن خطاب رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، جھوپڑی میں دیکھ رہے ہیں کہ رونے کی بلکنے کی آواز آ رہی ہے، اس بڑھیا کے مکان پر گلہ پیٹ پر لاد کر، سوچیں آپ، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آج کے وہ تو حضرت عمر تھے جو حاکم مدینہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، وہ جنتی تھے، قطعی جنتی تھے، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ عمر بن خطاب وہ تو حاکم مدینہ تھے۔ آج کے زمانے میں اگر ہمیں اتنا سا عہدہ مل جائے تو ہمارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں اپنی حیثیت نہیں بھولنا چاہیے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں جانا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ہم تمہیں بروز قیامت اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ ہماری حیثیت ایک قطرہ ناپاک ہے، ہماری حیثیت سوائے مٹی کے کچھ نہیں ہے۔ ہماری روح جب ہمارے جسم سے نکل جائے گی تو ہم کفن بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں پہن پائیں گے،
ہم قبر میں بھی نہیں جا پائیں گے، اتارنے کے لیے ایک بندہ چاہیے، ایک کیا بلکہ 10 بندے چاہیے، کفن پہنانے کے لیے 5 بندے چاہیے۔ ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ کس عقل میں ہیں؟ ہماری عقل کچھ نہیں ہے، بہت سے عقل والے چلے گئے۔ قارون کہ جن کی دولت اتنی تھی کہ ان کی دولت کی چابیاں، ان کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر جایا کرتی تھی، صرف چابیاں۔ اب سوچیے آپ، جن کی چابی 70 اونٹوں پر جا رہی ہو خزانوں کی، ان کا خزانہ کتنا ہوگا؟ شداد کی جنت یاد ہے؟ قرآن پڑھیے، کبھی تفسیر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے۔ شداد نے اپنی جنت بنائی تھی، وہ کہتا تھا کہ میں یہی جنت بنا لوں گا، میرے پاس تو بہت دولت ہے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک مچھر گھسا ناک میں یا غالباً کان میں، کان سے پہنچا دماغ میں، دماغ بنایا، ایک مچھر نے اس کی جان لے لی۔ اللہ پاک کو دکھانا بھی تو تھا کہ تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی پاورفل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی سمجھتا رہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک غریب کو عرش اعظم پر بیٹھا دے، وہ اگر چاہے تو محلوں میں رہنے والوں کو زمین بوس کر دے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ شداد کی جنت ختم ہو گئی، قارون کی دولت ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، صرف ایک ہی نام باقی رہا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔